بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح کو 6:24 پر سپرد خاک کیا گیا۔ جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے پورے 3 بجے اٹھایا گیا اور جلوس الفنسٹن اسٹریٹ گارڈن روڈ محمد علی جناح روڈ سے ہوتا ہوا نمائش گراؤنڈ میں پہنچا، جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نہایت محتاط اندازے کے مطابق قائد اعظم کی نماز جنازہ میں 6 لاکھ افراد شریک ہوئے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی شامل تھے۔ قائد اعظم کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جب آخری مرتبہ ان کی میت کو گورنر جنرل ہاؤس سے باہر لایا گیا تو فوج کے دستے نے سلامی دی اور آغوش لحد میں سپرد ہونے سے پہلے ہوائی جہازوں نے ان پر پھول برسائے۔ ہجوم نے انتہائی نظم و انضباط کا ثبوت دیا۔ صبح ہی قائد اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مضطرب لوگوں کا بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ان کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس کے دروازے ان پر کھول دیے گئے تاکہ وہ 4 کے گروہ میں اپنے محبوب رہنما کا آخری دیدار کر سکیں۔ جسد مبارک کو ایک تابوت میں گورنر جنرل ہاؤس کی بڑی ڈیوڑی میں رکھا گیا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس درخشندہ ستارے کو ایک سفید کفن نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پھولوں کی مہک نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ ان کے پرنور چہرے پر کامل سکون تھا۔ محل کے باہر لوگ میل میل بھر قطاروں میں کھڑے تھے اور تابوت کے چاروں طرف عنبر آگی خوشبوئیں اڑ رہی تھیں۔ کراچی کے لاکھوں انسانوں نے گورنر جنرل ہاؤس کی بڑی ڈیوڑی کے اندر 4 کے دستوں میں گزرتے ہوئے اس بطل جلیل کے حضور آخری سلام شوق کیا۔ لوگوں کے چہرے رنج و عالم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گٹی گٹی سسکیوں، دبی دبی آہوں اور بلند نعروں کے درمیان لوگ اپنے محبوب رہنما کے پاس سے گزرتے رہے۔ تقریباً 20 آدمیوں کو تابوت کے قریب غش آ گیا۔ سردار عبدالنشتر قائد اعظم کی آخری زیارت کے وقت بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ اسلامی ممالک کے تمام سفیر قائد اعظم کو آخری سلام عقیدت پیش کرنے گورنر جنرل ہاؤس میں حاضر ہوئے۔ قائد اعظم کی رہائش گاہ پر ان کا خاص نیلگوں جھنڈا، جس پر سنہری ہلال کا نشان ہے، سرنگوں تھا۔ محل کے اس پار بحیرہ عرب کی مضطرب موجیں ساحل سے سر پٹک رہی تھیں۔ ٹھیک 3 بجے حضرت قائد اعظم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کے جسد مبارک کو جو ایک سبز چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور جس پر پھولوں کے انبار لگے تھے، ایک توپ پر لٹایا گیا تو پاکستان کے سوگوار سپاہیوں نے آخری سلامی دی۔ جب جنازہ گورنر جنرل ہاؤس کے باہر آیا تو بے پناہ ازدحام نے اپنی سسکیوں اور آنسوؤں سے اس کا استقبال کیا۔ مردوں کے علاوہ ہزاروں عورتیں جلوس میں شامل تھیں۔ سڑکیں اور عمارتیں لوگوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور ہزاروں لوگ درختوں پر چڑھے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے محبوب قائد کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں۔ اکثر لوگوں نے سیاہ اچکنیں پہن رکھی تھیں اور باقیوں نے بازوؤں پر سیاہ نشان باندھ رکھے تھے۔ جلوس میں سیاہ علم لہرا رہے تھے۔ جلوس کے آگے آگے 4 موٹر سائیکلیں تھیں جن پر پولیس کے جوان سوار تھے۔ ان کے پیچھے علی ترتیب پولیس، بحری، بری اور ہوائی فوج کے دستے تھے، جن کے قدموں سے عزم و استقلال اور چہروں سے رنج و علم کے آثار نمایاں تھے۔ پولیس کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ان دستوں کے پیچھے ایک توپ پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے سب سے زیادہ محبوب رہنما کی میت رکھی تھی، جس کے بعد قائد اعظم کے خاص باڈی گارڈ گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں سرخ و سفید جھنڈیاں لیے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں کی گردنیں بھی آج نیچے جھکی ہوئی تھیں، جیسے انہیں سرزمین پاکستان کی عزیز ترین متاع کے لٹ جانے کا پورا احساس ہو۔ محافظوں کے اس دستے کے بعد پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی فوج کے نمائندہ افسر سوگوار چلے آ رہے تھے۔
جن میں میجر جنرل رضا، کیپٹن چودھری، بریگیڈیئر مجید وغیرہ شامل تھے۔ ان کے پیچھے دولت خداداد پاکستان کے وزراء تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کالی اچکن اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ سب وزیروں کے چہرے رنج و الم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وزراء کے پیچھے غیر ملکی سفیر تھے۔ لوگوں نے ضبط و تحمل کا جو عجیب و غریب مظاہرہ پیش کیا وہ پاکستان کی عظمت اور استقلال کی عین علامت تھا۔ لوگ کلام پاک کی آیات بھی پڑھ رہے تھے اور آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ کلمہ اور درود شریف کا ورد جاری تھا، اور بعض گروہ بے اختیار ہو کر پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ جب یہ جلوس بند روڈ پہنچا تو اس کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ زمین پر مکانوں کی چھتوں اور چھجوں پر ہر جگہ مضطرب اور اندھوگی انسانوں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ جلوس کے نمائش گراؤنڈ میں پہنچنے سے قبل ہی وسیع میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا اور لوگ صفیں باندھے نماز جنازہ کے منتظر تھے۔ انسانوں کے اس سمندر میں صرف مسلمان ہی شامل نہ تھے بلکہ عیسائی، پارسی، ہندو، سبھی فرقوں کے لوگ اپنے محبوب رہنما کے حضور حاضر تھے۔ جب یہ جلوس جنازہ نمائش گراؤنڈ میں پہنچا تو بحری فوج کے سپاہیوں نے ٹھیک 4:30 بجے حضرت قائد اعظم کے جسد مبارک کو توپ سے نیچے اتارا۔ لوگوں کی آہو بکا بڑھنے لگی، مسلسل تحلیل تکبیر ہوتی رہی اور کم از کم 6 لاکھ کا ہجوم حسرت بری نگاہوں سے قائد اعظم کے جنازے کو تکتا رہا۔ لوگوں کا جمع غفیر بڑھتا چلا گیا اور آخری وقت تک لوگ شہر کی طرف سے آتے رہے۔ لاؤڈ اسپیکروں کا انتظام بہت اچھا تھا۔ 5 بجے سے کچھ پہلے لوگوں نے جنازے کے لیے صفیں باندھیں اور جب تک تکبیر بلند نہیں ہوئی کلمہ اور درود کا ورد ہوتا رہا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو 4:30 بجے سے کچھ پہلے ہی گراؤنڈ میں تشریف لے آئے تھے، نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے پیچھے وزیروں اور غیر ملکی سفیروں نے صفیں باندھیں۔ بحری، بری اور ہوائی فوج کے سپاہی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ٹھیک 5 بجے تکبیر بلند ہوتے ہی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے اداس چہرے اپنے خالق کے حضور میں گڑ گئے اور غریب و امیر سب بارگاہ ایزدی میں ایک ہو گئے۔ نماز جنازہ ختم ہونے پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک طویل تقریر کی، جس میں انہوں نے اپنے غمگین بھائیوں کو صبر کی تلقین کی۔ مولانا نے فرمایا کہ شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور اٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ افراد کی مایوسیوں کو کامرانیوں میں بدل دیا۔ تقریر ختم ہونے پہ فوجی افسر جنازے کے گرد کھڑے ہو گئے۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے پھر پھولوں کے ہار چڑھائے گئے اور جنازہ جو ایک خاص چبوترا پر رکھا گیا تھا آہستہ آہستہ نیچے اتارا گیا۔ بانس پھر لگا دیے گئے تاکہ کندھا دینے میں آسانی ہو۔ اس موقع پر پاکستانی ہوائی بیڑے کے جہاز سلامی کے لیے حاضر ہوئے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا رہا اور جنازہ بحری فوج کے کندھوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اپنے بڑھاپے کے باوجود مولانا شبیر احمد عثمانی آہستہ آہستہ صاف چلتے رہے۔ جنازہ کے آگے آگے جھنڈے تھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ وزراء خود توپ کو دھکیل رہے تھے۔ 6 بجے کے قریب خواجہ ناظم الدین بھی جنازہ میں شریک ہو گئے۔ ہوائی جہاز پاکستان کے محبوب قائد پر پھول برساتے رہے۔ حضرت قائد اعظم کو کراچی کی مجوزہ جامع مسجد کے صحن میں سپرد خاک کیا جانا تھا۔ یہ جگہ ایک ٹیلے پر واقع ہے جہاں جنازہ اس جانب لے جایا گیا۔ ہجوم ضبط و استقلال کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ فضا میں سناٹا تھا اور آسمان ابر آلود تھا۔ آج قائد اعظم کا جسد مبارک کراچی کے سپرد ہونے والا تھا، جہاں آج سے لے کر قیامت تک محو خواب رہیں گے، لیکن ان کی روح ہمارے استقلال کو مضبوط کرتی رہے گی۔
कराची में पैदा होना और इसी की खाक के सुपुर्द होना शायद कलाम पाक की इस आयत शरीफा की झलक है, जिसके मानी ये हैं, इस ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया, इस ज़मीन में तुमको लुटा देंगे और इससे हम तुमको दोबारा उठाएंगे। 6:30 पर मैयत को कब्र में उतारा गया। तमाम मैदान में खामोशी और सन्नाटे का आलम था। लाखों मुस्तरिब हाथ बांधे जनाजे के गिर्द खड़े थे। जो लोग सिमट कर कब्र के गिर्द आ गए थे, इनमें पाकिस्तान के वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर और हर तबके के लोग शामिल थे। ठीक 6:30 बजे पाकिस्तान के सबसे महबूब कायद के जिस्म को मट्टी में ढक दिया गया। लोगों के आंसू थे कि थमते ही ना थे। वो शख्स सुपुर्दे खाक हो चुका था, जिसके आहीनी अज़्म ने पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाया, जिसने मुसलमानों को इनकी अज़मत, इनके शर्फ और इनके वक़ार का ना सिर्फ यकीन दिलाया, बल्कि इन्हें इस नज़्म व इंज़बात का पाबंद किया, जिसका नतीजा आज दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का वजूद है, जिसने मुसलमानों को आसमान पर बिठाया। कवानीन फितरत से मजबूर होकर मुसलमानों ने आज इसी हस्ती खाक के सुपुर्द कर दिया। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।